السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ نمبر 4 ہے اور پارہ نمبر بھی 4 ہے، سورہ النساء ہے۔ سورہ النساء کی لاسٹ میں ہم نے 12 آیات تک کور کیا تھا الحمدللہ۔ آج پھر ہم 11 نمبر سے دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ وہ وصیت کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اور اگر صرف عورتیں ہی ہیں اور وہ عورتیں فوق اثنتین 2 سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ، تو ان کا 2/3 حصہ ہے اس مال میں سے جو اس کے پیرنٹس چھوڑ کے گئے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، اور اگر کسی میت کی صرف ایک بیٹی یا ایک بچی ہی ہے تو اس بیٹی کو اپنے والد کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین کو ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ کب؟ مما ترک، وہ جو میت چھوڑ گئی ہے ترکہ، وہ تب ملے گا جب ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد بھی ہے۔ اگر میت کی اولاد ہے اور میت کے والدین بھی زندہ ہیں تو والدین میں ہر ایک کو، ماں اور باپ دونوں کو، میت کے ترکے میں سے 6واں حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو اس کے وارث صرف پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، تو ماں کا 1/3 حصہ ہے میت کی جائیداد میں سے، اس کی وراثت میں سے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر میت کے اولاد تو نہیں ہیں، ماں باپ زندہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میت کے بہن بھائی بھی زندہ ہیں، تو پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ ورثے کی وراثت کی تقسیم کب ہوگی؟ جب وصیت یوصی بہا او دین، جب میت کے ذمہ اگر کوئی قرضہ تھا وہ ادا کیا جائے گا، یا میت نے اگر کوئی وصیت کی تھی تو وہ پوری کی جائے گی۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے والدین، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے حق میں نفع کے اعتبار سے کون زیادہ تمہارے قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یعنی اس کو فوکس کرو۔ یہاں کہنے کا مطلب اللہ کا یہ ہے، مقصود اس آیت کا یہ ہے کہ میت کو نہیں پتہ اس کے مرنے کے بعد اس کے پیرنٹس میں سے، اس کی اولاد میں سے، اس کے نفع کے حق میں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، اس کے لیے اعمال صالحہ کرنا، کون زیادہ بہتر کام کرے گا اس کے مرنے کے بعد۔ اس لیے اگر وہ وصیت کرے بھی تو اپنا پلڑا کسی ایک سائڈ پر نہ جھکا دے، یعنی اولاد میں سے کسی ایک کو تو بہت زیادہ اپنی وراثت میں سے حصہ دے دے،
اپنی زندگی میں وصیت کر جائے میری اتنی جائیداد میرے فلاں بچے کو صرف دے دو، باقی کسی کو نہ دو، یا باقی کو تھوڑی دے دو، تمہیں نہیں پتہ تمہارے بعد تمہارے لیے زیادہ نفع کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اس لیے فریضۃ من اللہ، جو اللہ کے مقرر کردہ حصے ہیں اس کو اپناؤ، جس کو جو حصہ ملتا ہے اس کو دے دو۔ اور اگر وصیت کرنی بھی ہے، حضرت عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تیسرے حصے سے 1/3 سے زیادہ کوئی شخص وصیت نہ کر کے جائے، کسی چیریٹی ہوم کو، کسی ادارے کو، کسی مدرسے کو اگر کسی کو وصیت کرنی بھی ہے تو اپنے سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس حصے کی جو ہم ابھی آیت نمبر 11 کمپلیٹ کی ہے، آگے 12 انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ہم اس میں دیکھیں گے کہ ایک تو ہم کسی کو وصیت بھی ایک لمٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے، دوسرے جو مقرر کردہ حصے ہیں ان لوگوں کو دینے ہیں، کوئی کسی ایک کو کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور بات ہمارے معاشرے میں بہت چلتی ہے کہ اگر اولاد میں سے کوئی بچہ نالائق نکل آتا ہے یا ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا تو ماں باپ ان کو آگ کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں ہی، اور اپنی ساری جائیداد کسی ایسے بچے کے حق میں جو ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ان کے زیادہ خدمت گزار ہیں یا ان کے زیادہ قریب ہیں، ان کے حق میں کر جاتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد تمہیں نہیں پتہ کون تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا، تو یہ فریضے اللہ نے مقرر کیے ہیں، تم کسی کو ان کے حق سے محروم نہیں کر سکتے ہو۔ اسلام نے آگ کر دینا جائیداد سے، یہ ساری جائیداد کسی ایک بچے کے حق میں کر دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں سورۃ النساء آیت نمبر 11 جہاں ہم پڑھ رہے ہیں بتا دیا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، جن کو جو حصہ ملتا ہے ان کو دیا جائے گا۔ نمبر 2، یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ نے عورتوں کے بچیوں کے بھی حصے مقرر کیے ہیں۔ تو جو ہمارے کلچر میں چلتا ہے بچیوں کو ان کی جائیداد سے ان کے حق سے محروم کیا جاتا ہے، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی محروم نہیں کیا، ان کے حق ان کو دیے ہیں۔ آیت نمبر 12 پڑھنے والے ہیں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر کسی شوہر کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو بیوی کی وراثت میں سے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ کب ملے گا؟ جب اگر بیوی سے اس شوہر کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس صورت میں اس بیوی کی جائیداد سے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ شوہر کو بیوی کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا اگر اس بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، ہاں اگر کوئی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور بیوی کی جائیداد میں سے شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، تب جب اس بیوی کی اولاد بھی ہو۔ اگر بیوی کی اولاد نہیں تھی تو شوہر کو آدھا حصہ مل رہا تھا، اب بیوی کی اولاد بھی ہے تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اور یہ حصے کب ملیں گے؟ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، وصیت جب وصیت کی تکمیل ہو جائے گی اور جب قرضہ اگر میت کے ذمہ ہے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وَلَهُنَّ رُبُّ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر کوئی شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو بھی شوہر کی اولاد میں سے چوتھا حصہ ملے گا، تب جب اس شوہر کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اگر کسی کی کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر
بیوی فوت ہو گئی ہے کسی آدمی کی اور ان کی اولاد بھی ہے، تو پھر اس بیوی کو نہیں سوری یہاں پر شوہر کی بات ہے، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور ان کی اولاد بھی ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ان کی اولاد نہیں تھی تو بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے، اور اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے اور بیوی کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ وراثت کی تقسیم کب ہوگی؟ توصون بہا او دین، جب وصیت پوری کر لی جائے گی اور میت کے ذمہ اگر کوئی قرض تھا تو وہ قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر کوئی میت کلالہ ہے، وہ میت مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ کلالہ کیا ہے؟ کلالہ ایسی میت کو کہتے ہیں یا ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہوں نہ دادا دادی ہوں اوپر سے، اور نیچے سے دیکھے جائیں تو نہ اولاد ہو نہ پوتے پوتیاں ہوں، یعنی نہ اس کی اوپر کی 2 جنریشنز ہیں نہ اس کی نیچے کی 2 جنریشن ہیں۔ ہاں میت کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، جس میت کے صرف بہن بھائی ہوں زندہ، نہ اس کے والدین ہوں نہ دادا دادی ہوں نہ بچے ہوں نہ پوتے پوتیاں ہوں، ایسے شخص کی وراثت پھر کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً، اگر کوئی مرد یا عورت جو میت ہے جو فوت ہو چکی ہیں وہ کلالہ ہے، وَلَهُ أُخٌ وَأُخْتٌ، اور اس میت کا صرف ایک بھائی اور ایک بہن ہے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کو اس کی جائیداد میں سے 6واں حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر میت کا ایک بہن اور ایک بھائی سے زیادہ بہن بھائی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر وہ سب تہائی حصہ میں شریک ہوں گے۔ اور یہ وراثت تقسیم کب ہوگی؟ جب میت کے ذمے اگر کوئی وصیت تھی یا میت کے ذمے کوئی قرض تھا وہ ادا کیا جائے گا۔ غیر مضار، کسی کے ساتھ نقصان نہیں کیا جائے گا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا، مطلب سب کو جو جو اس کا حصہ تھا مقرر کردہ، وصیۃ من اللہ، جو اللہ نے حصے مقرر کیے تھے وہ سب کو دیے جائیں گے۔ واللہ، اللہ علیم، بہت علم والا ہے، حلیم، بردبار ہے۔ آیت نمبر 12 تک الحمدللہ ہم نے ورثہ کے بارے میں پڑھا کہ کس کو کیا کیا ملے گا۔ آیت نمبر 13 دیکھتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یؤتی اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغات میں جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا معیار یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، اور اللہ خوش کیسے ہوگا؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ کیونکہ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حصے مقرر کیے، جو ان حصے کو، جو اس ذمہ داری کو ایز اٹ از ویسے ہی پورا کرتا ہے جیسے اللہ نے وہ احکام دیے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اس نے اطاعت کی، دنیا میں اس نے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے کام لیا، اور آخرت میں ان وراثت کے قانون کو نہ توڑنا، عورتوں کو ورثے سے اس نے محروم نہیں کیا، اس نے کسی بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں کیا، جو جس کا حصہ مقرر تھا، جو جس کو اللہ نے جو حق دیا تھا، جو خاندانی جائیداد کا ایک مقرر کردہ سلسلہ تھا، اگر کسی نے اس کو ویسے ہی نبھایا جیسے اللہ نے اس کو حکم دیا تھا اور اس کے رسول نے اس کو لاگو کیا تھا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں ہیں، اور وہ اس میں رہے گا۔ دنیا میں بھی اس نے کامیابی پائی، وذالک الفوز العظیم، اور آخرت میں بھی بڑی کامیابی پانے والا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، لیکن جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی،
وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اس نے اللہ کی حدود کو توڑا، اس کو تجاوز کر دیا، يُدْخِلْهُ نَارًا، آگ میں داخل ہوگا، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اب اس کو جو عذاب ہوگا وہ رسوا کر دینے والا ہوگا۔ کیا مسئلہ، کیا مطلب؟ یتحدى حدودہ کا کیا مطلب؟ اللہ کی حدود تھی کیا؟ اللہ کی مقرر کردہ حدود تو یہی جو پیچھے اللہ نے بتا دیے ہیں، اگر کوئی اس سے تجاوز نہیں کرے گا، مطلب جو وراثت کے قوانین، جو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، جو یتیموں کا حق دینا وہ وراثت میں تھا، یا ان کے جو مسئلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے ہمیں سمجھائے ہیں، جو ان کو جب ان کے اوپر وہ ذمہ داری پڑے زندگی میں، وہ ذمہ داریوں کو اس طرح سے نبھائے جیسے اللہ اس کے رسول نے کہا ہے، تو اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، اور جس نے ان حقوق اور ان فرائض کو اپنے طور پر اپنی خواہشات کے تابع کر کے زندگی گزارا، اس نے یعص اللہ و رسولہ، اللہ کی بھی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کی، پھر ایسے شخص نے یتعدی حدودہ، اللہ کی حدوں کو توڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جب بھی ہمیں زندگی میں کسی مسنت پر بٹھائے تو اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کروائے، تاکہ دنیا بھی ہمارے سرخرو گزر جائے اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملیں۔ آیت نمبر 15 ہے، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی عورتیں بدکاری کا کام کر لیتی ہیں، ان سے غلط کام ہو جاتا ہے، تو فَاسْتَشْهِدُوا، تو گواہ لے آؤ، علیہن، ان کے اوپر، اربعۃ منکم، تم میں سے جو 4 مرد ہیں ان کی گواہ لے آؤ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک گھریلو زندگی ہے، جو ایک آئلی زندگی ہے، جو ایک ہسبینڈ وائف کا ایک ریلیشن ہے، اس کو بڑی خوبصورتی سے نبھانے کا اصول بتا دیا ہے۔ اگر کوئی کسی کی بیٹی پر یا خود شوہر یا کوئی کسی عورت کو دیکھ لیتا ہے کسی برے حال میں، تو وہ اس کے اوپر 4 گواہ لے کر آئے گا، اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آ سکتا، وہ 4 گواہ پیسے دے کر 4 گواہ نہ بنائے گئے ہوں، کوئی رشوت دے کر، کوئی پیسے کا لالچ دے کر، وہ 4 گواہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 4 گواہوں نے بھی اس عورت کو اسی برے فیل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، نہیں، وہ 4 گواہ معاشرے میں اس قدر معتبر ہوں کہ اگر وہ گواہی دیں ہاں یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، اگر اس نے ایسا دیکھا ہے تو یقیناً یہ عورت اس طرح کی ہوگی، اگر وہ اس قدر معتبر ہیں، معاشرے میں ان کا ایک مقام ہے، اللہ کے وہ نیک صالحہ بندے ہیں، تو پھر ان آدمیوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص 4 گواہ نہیں لا سکتا، 1 یا 2 لے کر آئے گا، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس کا یہ الزام قبول نہیں کیا جائے گا، الٹا جو کسی کے اوپر الزام لگائے، سورہ نور میں ہم پڑھیں گے، اور وہ 4 گواہ نہیں لا پائے گا تو کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کے اس کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی گھریلو مسائل، نازک مسائل ہیں، ان کو بہت احسن طریقے سے لے کر چلنا پڑے گا۔ اب فَإِن شَاهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ، اگر وہ لوگ گواہی دے دیں تو پھر اس عورت کو گھر میں بند کر دیا جائے گا۔ اس کو گھر میں بند کیا جائے گا کب تک؟ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ، ان کے اوپر موت آ جائے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ یا کوئی دوسری تجویز پیدا کر دے۔ اب یہاں پر ابھی تک ان کی کیا سزا ملے گی ان کو یہ نہیں بتایا۔ اگر ہم سورہ نور میں دیکھیں گے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سزا، ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے گا وہ بھی بتا دیا۔ آیت نمبر 15 تک صرف یہی تھا، وہ عورتیں جو فحاشی کا کام کر لیتی ہیں، تو ان کو دیکھ لیتا ہے، وہ 4 گواہ لے کر آئے گا،
اور وہ 4 گواہ لانے کے بعد اگر وہ 4 گواہ بھی گواہی دے دیتے ہیں تو ان کو گھروں میں بند کر دیا جائے گا، یہاں تک یا تو ان پر موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ یا کوئی اور سزا تجویز کر دیں۔ یہ گواہیاں کہاں لے کر جائی جائیں گی؟ کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ یہ فیصلہ حاکم وقت یا شہر کا یا گاؤں کا کوئی بڑا معتبر انسان یہ فیصلہ کرے گا۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہا، اور اگر تم میں سے کوئی مرد یا کوئی عورت اس فعل کا، برے کام کا ارتکاب کر لیتا ہے تو فآذوہما، ان کو سزا دو، ان کو تکلیف دو، اتنی سزا، اتنی تکلیف کہ وہ سچ میں مان لیں کہ ہم سے گناہ ہوا، اور اس کے بعد وہ تمہارے سے بھی سوری کریں جو ان کے محرم ہیں، ان کے ولی ہیں، اور اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرے۔ فَإِن تاب، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَ، اور وہ اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، اب ان کے پیچھے مت پڑو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ انما توبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ تو ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جنہوں نے بن جانے میں، دانستہ طور پر، جان بوجھ کر نہیں، جہالت میں، لا علمی میں کوئی برا کام کر لیا، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ ہم سے یہ برائی کا ارتکاب ہو گیا ہے، ثم یتوبون من قریب، فوراً جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ، اللہ بھی توبہ قبول کرے گا علیہم، ان کی۔ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کو یہ ریلائز ہو جائے کہ میں نے گناہ کر لیا، اور وہ نادانی میں، جہالت میں، نادانستہ طور پر کوئی اس سے گناہ سرزد ہو گیا، اور اس کے بعد جیسے ہی اس کو پتہ چلا، اس نے اپنے غلطی کا احساس کیا، وہ اللہ کے حضور اس نے توبہ کی، اور آئندہ سے اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں لوٹے گا۔ حدیث میں ہے اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجو علیہا بدا، جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، لا ارجع علیہ ابدا، میں دوبارہ کبھی اس کی طرف نہیں لوٹوں گا یا لوٹوں گی۔ تو بار بار گناہ کرنا، بار بار توبہ کرنا، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اصل توبہ کب ہے؟ توبہ تب ہے جب جیسے ہی انسان کو گناہ کا پتہ چلا، انسان نے اللہ کے حضور اپنی توبہ کی درخواست دی، اللہ بھی اس کی درخواست کو قبول کرے گا، کیونکہ وہ علیم حکیمہ، علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 18 ہے وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں all the life، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، جب بالکل موت کا وقت آ جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں جان کنی پر آ جاتی ہے، نزا کا وقت آتا ہے، جب وہ موت کے آثار دیکھ لیتا ہے، جب روح قبض کرنے والا فرشتہ اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، توبہ کا وقت تب ختم ہو جاتا ہے۔ تب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ اولا کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، ولا، اور پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں تب ان کو پھر بھی ریلائز نہیں ہوتا۔ والذین یموتون وہم کفار، کچھ لوگ تو توبہ کرتے ہی نہیں، ایسے ہی مر جاتے ہیں جس حالت میں ساری عمر کفر کرتے رہے، اور آخری عمر بھی انہوں نے ساری گناہوں میں ویسٹ کر لی، اور جب وہ مرے تو کفر کی حالت میں مرے۔ یہ دونوں طرح کے لوگ، جنہوں نے ساری عمر توبہ نہیں کی، نمبر 1 جنہوں نے ساری عمر توبہ نہیں کی،
جب روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے لگے تو توبہ کی، اور دوسرے وہ جنہوں نے کبھی توبہ کی نہیں بلکہ وہ ڈٹائی کے ساتھ اپنے کفر پر جمے رہے، ان کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 19 ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اگر ان کے زبردستی تمہیں مالک بننے کی، وارث بننے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ نہ ہی ان کو اس حق سے، اس انداز سے روکے رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ جو ان کو زندگی میں تم نے حق مہر وغیرہ یا کوئی پیسہ دے رکھا تھا تم ان سے لو، الا یہ کہ ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، وہ ان سے واضح طور پر کوئی بد چلنے کا کام ہو جائے۔ یہاں عورتوں کے ساتھ جو ایک حسن سلوک کا، حسن معاشرت کا اللہ نے اصول سکھایا ہے بہت خوبصورت ہے۔ عورت کو زمانہ جاہلیت میں تو مال وراثت میں دینے کا تصور بھی نہیں تھا، اس کے باوجود عورت کو مال کا ترکہ یعنی وراثت سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کی عورت کو عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کی بیوی جس طرح سے عام ورثہ ہوتا تھا اس طرح تقسیم ہوتا تھا، اور بیوی کے جو میت ہے اس کی بیوی پر اس کے وارثوں کا بڑا زور چل رہا ہوتا تھا، وہ ان میں سے جو چاہتا تھا اس سے نکاح کر لیتا تھا، پھر آگے اس کا نکاح کروا دیتا تھا، غرض یہ اس عورت کو کوئی اختیار نہیں تھا، اس کو کوئی آزادی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، اسلام نے عورت کو کس انداز سے عزت دی ہے، کس انداز سے اس کا مقام پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ ستیلی ماؤں کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ احترام اور ہمیں لحاظ بتایا ہے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں ہم نے عورتوں، کون کون سی عورتیں کسی کے لیے حرام ہیں، عورتوں کے بارے میں بہت بڑی ڈیٹیل پڑھی تھی۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کے شوہر فوت ہو جاتا ہے یا پھر اس کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس صورت میں اس عورت کو اپنے پاس روکے نہ رکھے، کیونکہ اس نے اس کو زندگی میں کچھ مال یا حق مہر وغیرہ دے دیا تھا، اب وہ کسی بہانے سے، کسی طریقے سے وہ مال ہتھیانا چاہتا ہے، اب وہ تمہاری نہیں ہے، اس پر زبردستی وارث بننے کی کوشش نہ کرو۔ ہاں اگر سچ میں اس عورت سے کوئی مبینہ گناہ کا کام ہو گیا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے الگ اصول اور ضوابط اور سزا بتائی ہے، لیکن عورتوں کو زبردستی ان کے وارث بن کر ان کے مال کو، ان کی جائیداد کو ہڑپنے کا تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہاں اگر عورتیں تمہیں پسند نہیں ہیں، بعض اوقات ان کی خوبصورتی یا ان کی کچھ چیزیں انسان کو پسند نہیں ہوتی ہیں، اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ كَثِيرًا خَيْرًا، ہو سکتا ہے تمہیں وہ ناگوار ہو، تمہیں وہ ناپسند ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اندر تمہاری بہت سی بھلائی رکھی ہو، یعنی مثال کے طور پر تمہاری بیوی بہت خوبصورت نہیں ہے یا بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت اچھی کفایت اشار ہو، خانداری بہت خوب اچھی طریقے سے جانتی ہو، تمہارے ترش اور کڑوی باتوں کو بھی وہ اطاعت گزاری سے اور فرما برداری سے برداشت کر رہی ہو، وہ تمہارے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی ہو، اس کے علاوہ تمہیں وہ نیک صالحہ اور اچھی اولاد دے رہی ہو، تو یہ باتیں، چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں،
ان باتوں کے پیچھے ان کے حق کو مت مارو، ان کو مت چھوڑو، ان کے ساتھ خیر کا رویہ رکھو، بھلائی کا رویہ رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، وہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت بات، جب حضرت عمر کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ گئے اور کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے بہت خوبصورت چند تاریخی کلمات کہے۔ انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت پر قائم ہو، اگر صرف گھروں کی بنیاد رشتے ہسبینڈ وائف کے جو ریلیشن محبت پر ہو، تو پھر اس کی جو تمہارے گھر کے ساتھ تعلق ہے اور وہ اس کی جو قربانیاں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ تو اس قربانیوں پر، اس نے حسن سلوک پر باقی چیزوں کو فوقیت دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 20 ہے فَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، ہاں اگر تمہیں ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا بھی ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو جو تم نے زندگی میں اس کو دے رکھا ہے وہ چاہے ڈھیر خزانہ مال کا ہو، تم اس سے نہیں لے سکتے۔ آتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تم ان پر جھوٹے جھوٹے الزام لگاؤ گے، تم ان پر جھوٹے جھوٹے بہتان باندھو گے تاکہ کسی طریقے سے تم وہ مال لے لو، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ آیت نمبر 21 بہت خوبصورت آیت ہے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفَاضَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہاں پچھلی آیت میں تو اللہ نے کہہ دیا ہے نا کہ اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو تو تم اس سے مال نہیں لے سکتے۔ اس آیت میں اللہ نے مردوں کو بہت اچھے طریقے سے ایک وصیت، ایک نصیحت کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم اس سے وہ سب چیزیں کیسے لے سکتے ہو، وہ مال، اس کا بیوی ہونے کا حق۔ وَقَدْ أَفَاضَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہوئے، تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی کا ایک خوبصورت پیریڈ گزار چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم نے زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے اچھے وعدے کیے تھے، محبت کی باتیں کی تھی، ایک قیمتی ٹائم گزارا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ تمہارا ٹائم، وہ ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدے تم اس سے کیسے واپس لے سکتے ہو؟ اور اس کی وہ جوانی جو اس نے تمہارے گھر میں کھپا دی، تمہارے بچوں کے لیے کھپا دی، جو تمہارے گھر کو سنبھالتی سنبھالتی وہ بوڑھی ہو گئی، تم کس طرح سے وہ سب چیزیں اس سے لے سکتے ہو اور کس طرح سے وہ خوبصورت ٹائم اس سے چھین سکتے ہو؟ آگے آیت نمبر 22 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ اچھا آیت نمبر ہم 21 تک رہنے دیتے ہیں، رکوع تو 22 تک ہو رہا ہے کیونکہ آگے نئے مسائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھا دیے ہیں، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ابھی ہم پڑھیں گے کہ ایک آدمی کے لیے کون کون سی عورتیں حرام ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم اپنے کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔